اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوست، میری گفتگو سے پہلے جناب بارش ہو گئی ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر تھا اور 9 تاریخ کا جو ایونٹ ہوا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان کی 24 کروڑ عوام شدید سفارش کے ساتھ بڑی مشکل سے حکومت ختم ہونے کے بعد ڈیزیگنیشن لیا میڈیا ایڈوائزر کا، لیکن اس کے 5 دن بعد زمان پارک اور بنی گالہ میں میرا داخلہ ممنوع کر دیا گیا، جس کی ایک ایپیسوڈ آپ نے وہ شہباز گل والی ٹی وی چینلز پہ دیکھی. اس طرح کی کم از کم کوئی 15-20 ایپیسوڈز ہیں کہ جو اس جور کو سب نے دیکھ لیا جو تم نے سرے بازار کیا، اس ظلم کو دنیا کیا جانے جو تم نے پسے دیوار کیا، جو آپ کی نظروں میں نہیں آئیں کہ زمان پارک اور بنی گالہ میں پابندی لگ گئی. کیوں؟ پچھلے سال اسی مئی کے مہینے کے اینڈ میں میں نے عمران خان صاحب کو ایک میسج کیا تقریباً 7 منٹ کا، اور وہ میسج میں نے دنیا اخبار کے بڑے مشہور کالمسٹ ہیں منیر بلوچ صاحب، میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور پاکستان کا درد دل رکھتے ہیں اور فوج کے حوالے سے بھی ان کی محبت ساری دنیا جانتی ہے، بڑے مشہور کالمسٹ ہیں. اور آج کی اس میری پریس کانفرنس کے بعد ٹی وی چینلز میں لوگ ان کو لیں گے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ فیاض چوہان نے یہ بات صحیح کہی یا غلط کہی. میں نے جو عمران خان صاحب کو میسج بھیجا وہی میسج میں نے امانتاً ان کو بھیجا. میں نے کہا بلوچ صاحب یہ میسج اپنے پاس آپ نے رکھ لینا ہے، زندگی میں کسی موقع پہ آپ نے گواہی کے طور پہ یہ میسج رکھنا ہے اور یہ سننے کے بعد گواہی دینی ہے کہ کیا فیاض چوہان نے اپنے لیڈر عمران خان کو یہ ایڈوائز دی کہ نہیں دی. پھر اس کے بعد 1 مہینے بعد دوبارہ ایک میسج، حالانکہ ملاقات تو یہ ہمیں نہ ٹائم دیتے تھے. اس کے بعد اسپیشلی جو پہلا میسج کیا، وہ میسج کیا تھا؟ میں نے عمران خان صاحب کو بڑے درد دل سے ایک بات سمجھائی کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں، ہماری پارٹی اور آپ یہ عدم تشدد کی پالیسی چھوڑ دیں، ریاست سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں، اداروں سے ٹکراؤ کی پالیسی چھوڑ دیں اور اپنی جد و جہد پیور پولیٹیکل رکھیں. اور یہ جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن PDM ہے اور یہ جو موجودہ حکمران ہیں، ان کے خلاف اپنی جد و جہد کریں، ان کو ہدف تنقید بنائیں، ان کو بے نقاب کریں. جانتے بوجھتے ہو بھی اگر آپ کو بہت سی چیزیں پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، اس پہ میں نے ان کو ایک ایگزامپل دی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی. میں نے کہا یاد ہے 3.5 سال ہمارے ان کا کوئی لیڈر آتا تھا چھوٹے سے بڑا نیب کے اندر یا عدالتوں کے اندر داخل ہوتا تھا تو نیب نیازی گٹھ جوڑ کر کے جاتا تھا، اور ساری دنیا کو اور ان کو بھی پتا تھا کہ نیب کے ساتھ نیازی کی کتنی گٹھ جوڑ ہے اور اس کی کس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. لیکن انہوں نے ٹکراؤ کی پالیسی نہیں اختیار کی. تو جناب خان صاحب، میں دوبارہ آپ کو ایک آپ کے کارکن کی حیثیت سے وزیر اعظم پاکستان کا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ جس اسٹریٹجی کے اوپر چل رہے ہیں اور جو آپ نے اپنے ارد گرد بندے اکٹھے کر لیے ہیں وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے. برائے مہربانی اس اسٹریٹجی کو ترک کریں اور پیور سیاسی انداز سے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کریں. یہ میں نے میسج اونوت کہہ رہا ہوں، منیر بلوچ صاحب کو میں نے بھیجا، اور آج شام کو کوئی بھی اینکر منیر بلوچ صاحب کو لے لے، ان سے پوچھے کہ فیاض چوہان نے آپ کو 1 سال پہلے، پورا 1 سال پہلے، اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان ہوا کہ جناب ہمارا لگ گیا کاٹا پارٹی میں. بظاہراً عہدہ تھا لیکن پارٹی کے اندر شہباز گل صاحب، چودھری فواد صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب، مراد سعید صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ، شیری مزاری صاحبہ، وہ مقبول، مطلوب اور مقصود. کیوں؟ کہ ہر الٹی سیدھی فوج کے حوالے سے خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے زوم میٹنگز ہماری ہر دوسرے دن ہوتی تھی ترجمانوں کی، اس میں بیٹھتا تھا.
ملنے کی کوئی اجازت نہیں تھی, اندر بلانے کی کوئی اجازت نہیں تھی, کوئی ملنا ملانا, کوئی لفٹ نہیں. کور کمیٹی کا میں ممبر تھا برے وقتوں میں, 16, 17, 18, 2000. اس میسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا. کوئی 10 ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے 1 سال میں کور کمیٹی کی. فیاض چوہان جس نے زندگی داؤ پہ لگائی ہوئی تھی, وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا, اور اس کو نکال دیا گیا, لسٹ سے نکال دیا گیا اس میسج کے بعد. لیکن میں ڈسپلن کے تحت اسمبلی کا ممبر ہوں, پھر ترجمان ہوں. میں اپنی پارٹی کے ساتھ اور لیڈرشپ کے ساتھ وفا کا دامن نہیں چھوڑا, ہم چلتے رہے, سمجھاتے رہے. خیر لمبی سٹوری ہے. اصل چیز جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی, سب سے پہلے تو مجھے وہ میرے بھائی نے منع کیا کہ یار یہ بات نہ کہنا, یہ بات کہنی پڑتی ہے. کل جب میری ضمانت ہوئی, میرا فیملی آئی, میں نے بڑے شوق سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ خان صاحب نے جب میں گرفتار ہوا تھا میرا گھر تباہ کر دیا گیا, 30-35 لاکھ کا میرا نقصان, چورا چورا. بیگم صفدر کے کہنے پہ رانا ثناء اللہ کی پولیس نے, صرف بیگم صفدر کی خواہش پوری کرنے کے لیے. اور اس سے 1 دن پہلے میری دونوں بہنوں کے گھر تباہ کیے, میرے بھائی کا گھر تباہ کیا. اور پھر بیگم صفدر کی خواہش کے اوپر تھانہ سول لائن کے اندر میرے اوپر تشدد ہوا. کیا خان صاحب نے کوئی میرے حوالے سے کوئی ٹویٹ کیا؟ میں نے بچے سے پوچھا, میں نے کہا یار 15 تاریخ, 16 تاریخ, 17 تاریخ, 18 تاریخ, 19 تاریخ, ناٹ ایٹ آل. میں ایک دفعہ تو دھنگ ہو گیا, سر میرا سن, میں نے گھر تباہ کر دیا, اپنا فیملی تباہ کر دی. میرے گھر کے 4 لوگ گرفتار ہوئے, میں اکیلا نہیں ہوا. میرا بہنوئی, میرا بھتیجا یتیم, میرا بھانجا, 4 لوگ ہم گرفتار ہیں, اور 4 گھر تباہ ہوئے. خان صاحب کو شیریں مزاری یاد آئی, سینٹر فلک ناز یاد آئی, باقی لوگ 3-4 یاد آئے. فیاض چوہان یاد نہیں آیا, جس کے ساتھ سب سے زیادہ تباہی ہوئی. عثمان ڈار کے گھر سے زیادہ تباہی میرے گھر میں ہوئی. ایک سنگل لائن نہیں ہے. جب میں بڑا ڈسٹرب ہوا, میں نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد اصل چیز جس سے میں ساری چیزیں ڈسٹربنس ہوئی, 1 سال سے میں سمجھا رہا تھا. پھر بیچ میں نے کوئی 6 دفعہ آڈیو میسج واٹس ایپ پہ کیا, پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, اس سے پچھلے مہینے بھی, کہ خان صاحب برائے مہربانی مجھے 5 منٹ کی ملاقات کا ٹائم دیں انفرادی, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. لیکن قربان جاؤں فواد چودھری, شہباز گل, مسرت چیمہ طرز کے سارے سیاستدانوں پہ. فیاض چوہان انہیں شاید کاٹتا تھا, اور خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے, یہ فوج کا بندہ ہے. میں ہر روز قربانی دے رہا ہوں. 9 پرچے, 2 میرے پہ حملے نون لیگ کے, ایک مائنر اور ایک انتہائی سویر جس میں میری جان جاتے جاتے بچی. جس دن حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا, اسمبلی ہال, اسمبلی کے باہر 300-400 نون لیگ کے کارکنوں نے ہم 3 بندوں کے اوپر. 8 دن میں نے جیل کاٹی پہلے, اور پنڈی پی ٹی آئی کی عزت بچائی. عامر کیانی کا طے ہوا تھا, صداقت عباسی کا طے ہوا تھا, واسق قیوم کا طے ہوا تھا, سارے بھاگ گئے. میں نے جس جرت کے ساتھ دی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, اب سارے لوگ جانتے ہیں. ساری قربانیاں, اور ڈیلی میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سوشل میڈیا فرنٹ فٹ پہ. لیکن جناب ایک سطر میرے لیے خان صاحب کے ذہن میں نہیں آئی. شاید ان کے ذہن میں کوئی یہ چیز اتنی جاگزی ہو گئی تھی. اچھا, 1 سال میں 5 منٹ کی 1 میٹنگ ہے, 1 میٹنگ 5 منٹ کی, وہ ٹکٹوں کی جب انٹرویو ہو رہا تھا, 1 میٹنگ. اور اس انٹرویو کے اندر بھی جو مجھے 5 منٹ کے اندر ایک گلا دیا خان صاحب نے, چوہان تم فوج فوج بڑا کرتے ہو. کیوں؟ وہ مسرت جمشید چیمہ, شہباز گل, فواد چودھری, عالیہ حمزہ, شیریں مزاری, سارا دن کڑ 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 کڑ. فیاض چوہان کے والے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے, پرچے جھل رہا ہے, ماریں کھا رہا ہے. اس کی سوشل میڈیا کے چاروں اکاؤنٹس 25 لاکھ فالوورز ہیں. آپ کی چاروں اکاؤنٹس میں ہر روز کی 1 سے لے کے 8 ایکٹیویٹیز, فزیکل ایکٹیویٹیز. اس
پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جدوجہد کی، وہ آن اوتھ موجود ہے. جھوٹ تو کوئی اس دور میں کوئی بول ہی نہیں سکتا کہ کس نے کیا قربانی دی. اس پورے سوا سال کے اندر چودھری سرور آیا، خان نے مجھے فون کیا، چوہان یار اس کا جواب دینا ہے اپریل کے پہلے 2 دنوں میں. میری اتنا بزرگی والا رشتہ تھا چودھری سرور سے، میں نے ایک لمحہ نہیں لگایا. میں نے گورنر ہاؤس کے گیٹ کے اوپر مال روڈ پہ پریس کانفرنس کر کے ایسی کی تیسی پھیر دی. اس سے کوئی 15-20 دن گزرے، اون چودھری آ گیا، خان کا ڈائریکٹ فون، چوہان یار اس کا کوئی اور جواب. وہ جو 6 منسٹر پالے ہوئے تھے لاہور میں، دودھ پیڑ پاک پری تون کٹان جمعہ، کسی کی پسلی نہیں. نہ گورنر سرور کے خلاف کسی نے پریس کانفرنس کی تو جواب دیا فیاض چوہان. اون چودھری آیا، لاہور کا تھا، خان فون کر رہا ہے، میں نے اون چودھری میرا رشتہ دار تھا، میں نے اس کی ایسی کی تیسی پھیر دی. 1 2 3 پریس کانفرنس، میڈیا ٹاک، اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر. کوئی 20-25 دن گزرے، علیم خان میرا بڑا اچھا دوست، خان کا فون، چوہان اپنے دوست نعیم الحق کو بھیج رہا ہوں، وہ ایل ڈی اے والے نعیم الحق جو فوت ہو گیا وہ نہیں، اس کے پاس ڈاکومنٹ ہے، اس کا جواب تو نہیں دینا ہے تو باقی وہ منسٹریاں کریں گے. فیاض چوہان نے علیم خان سے اپنا تعلق بگاڑ لیا. جو ہوا ساری دنیا نے دیکھا. وقت گزرتا گیا، جو برا وقت آئے. 10 اپریل کو حکومت گئی، 10 اپریل سے لے کے 17 جولائی کے الیکشن تک آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمود الرشید، میاں اسلم، مراد راس، ڈاکٹر یاسمین راشد، ہمایوں یاسر، جو نظریاتی ہم 6-7 تھے ان میں سے میرے علاوہ، کسی ایک کی پریس کانفرنس اگر اس 3.5 مہینے کے اندر ہو، جو چور کی سزا وہ میری سزا. شام کو میڈیا ٹاک، وہ کیا کہتے ہیں، ٹاک شو کرنا وہ بڑا آسان ہوتا ہے. آئے 32 منٹ کا ٹاک شو، 4 پارٹیسپینٹ 2-2 منٹ کی آئے مائیں شائیں کی چلے گئے. میڈیا ٹاک اور پریس کانفرنس وہ ہوتی ہے جو آپ نے 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ اپنے دھڑے کا دھڑا کٹنا ہوتا ہے اور مخالف کی جناب آپ نے منجی ٹھوکنی ہوتی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس 3.5 مہینوں میں نے 36 پریس کانفرنسز، جو پریس کانفرنس بریک پریس کانفرنس نہیں تھی، لاہور کے سارا میڈیا اور پنڈی کا میڈیا جانتا ہے، پراپر سارے ٹی وی چینلز کے اندر بریک ہوتی تھی. کوئی آواز اٹھتی تھی خان کے خلاف، حکومت کے خلاف، پی ٹی آئی کے خلاف، فیاض چوہان ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن اسمبلی کے باہر، راولپنڈی کے اندر، اسمبلی کے اندر. اور یقین جانے وہ خوف و ہراس کا وہ دور تھا حمزہ شہباز کی حکومت کا، کسی ایک نے بھی نہیں. ایک پریس کانفرنس بتا دے مجھے. 17 جولائی الیکشن جیتے، وزارتیں بنی، فیاض چوہان آؤٹ، یہ سارے کے سارے جناب منسٹر. میری عزت بچائی چودھری پرویز الہی صاحب نے، اللہ ان کو زندگی دے. میں اپنے والد صاحب کے بعد اگر بزرگی کے حوالے سے کسی کی عزت کرتا ہوں تو چودھری پرویز الہی صاحب کی کرتا ہوں، جس میں بنیادی وجہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ان کے کنٹریبیوشنز بھی ہیں. انہوں نے، اور ایک اور شخصیت ہے جن کا میں نام نہیں لوں گا، ورنہ جتنا میں فرنٹ فٹ پہ 3.5 مہینوں میں، اور خیر اس سے پہلے اپنی پوری 16 سال کی زندگی اور پھر 3.5 سال کے اقتدار میں کھیل چکا تھا، اور اسپیشلی اس 3.5 مہینے میں اگلا 1 سال میڈیا کو، اسمبلی کے اندر مخالفین کو میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. چودھری صاحب نے میری عزت رکھی، مجھے اپنا ترجمان بنا دیا. خان صاحب کو حافظ فرد نے کہا کہ فیاض نے پوچھا کہ یار آپ نے میرے سے یہ زیادتی کیوں کی، اسی دن جس دن منسٹریاں بنی، اس کو زیادہ ایگوسٹک نہ ہو. یہ مجھے حافظ فرد کا جواب آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ایگوسٹک نہ ہو، فیاض چوہان کو کہے. جن کو بنایا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دسمبر، جنوری، فیبروری 2021 وہ سارے کے سارے منسٹر چودھری سرور صاحب کے ساتھ عمران خان اور بزدار صاحب کی حکومت گرانے کے لیے رجیم چینج آپریشن کے شریک تھے. گورنر ہاؤس کے اندر میٹنگز ہوتی تھیں، وہ سارے کے سارے. فیبروری میں ماحول چینج ہوا، سارے کے سارے دوبارہ مسلمان ہو گئے.
فیاض چوہان اس وقت بھی ساری قربانی ہے، لیکن بہرحال جی ہمارا آؤٹ ہو گیا۔ پھر میں مسلسل سمجھاتا رہا خان صاحب کو، انہوں نے کاٹا لگا دیا، شہباز گل ہیرو بن گیا، فواد چودھری ہیرو بن گیا، مسرت چیمہ ہیرو بن گئی۔ زوم میٹنگ ہوتی تھی، اب تیسرے دن 6 یا 7 بندے تھے جو خان صاحب جیسے کہتے تھے یار بھٹو والوں کے خلاف یہ بولو، بھٹو والوں کے خلاف یہ، فوجیوں کے خلاف یہ، وہ ہاں میں ہاں ملاتے۔ جب بولنے کی کوشش کی شٹ اپ کال زوم میٹنگ میں، نہیں بولنے دینا۔ پورا 1 سال مجھے یاد ہے کہ اگست کے پہلے 3 دنوں میں ایک زوم میٹنگ ہو رہی، میں نے سمجھانے کے لیے 75 دفعہ ہاتھ اٹھا کے بول کے کہا خان صاحب 1 منٹ، نہیں تم رہنے دو، چپ ہو گئے۔ پھر بھی جناب ہم دام میں درم میں سخنے۔ پھر میں پچھلے 3-4 مہینوں میں سمجھاتا رہا خان صاحب آڈیو میسج کر کے مجھے ٹائم دے دیں، نہیں جی۔ پھر پچھلے 6 مہینے عامر کیانی جو سب سے پہلے جناب پھرتی دکھائی، جس کا مزارہ بنایا ہوا تھا 16 سال سے ہمیں اس پنڈی اسلام آباد کے اندر، خان صاحب نے، اس نے خان صاحب کی ہدایت پہ پنڈی شہر کے بچے کو پی ٹی آئی کے علاوہ یہ بتا دیا فیاض چوہان کا ٹکٹ نہیں ہو رہا۔ یہ یہاں پہ پنڈی کے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں دوست، ان سے پوچھے میں جو پریس کانفرنس کرتا تھا اپنی پارٹی کے حق میں اور خان کی دھڑا کٹنے کے لیے، پریس کانفرنس ختم نہیں ہوتی تھی، صحافیوں کا پہلا، یہ ظریف صاحب بیٹھے ہیں، پہلا سوال ہوتا تھا آپ کو تو ٹکٹ ہی نہیں مل رہا جی، کہاں سے پتا چلتا تھا؟ یہ وہ خان نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی عامر کیانی کی، ایک 3rd کلاس قسم کا چھوکرا جانا جس نے زندگی میں کبھی اصلاحی کمیٹی کی جوائنٹ سیکرٹری کا الیکشن نہیں لڑا ہوگا، اس کو جناب وہاں پہ میرے مقابلے میں بچے کو، اور پی ٹی آئی کی 80% تنظیم میرے مخالف کی ہوئی اس عامر کیانی نے عمران خان کی ہدایت پہ، ہم پھر بھی قربانیاں دے رہے ہیں، دیتے جو کچھ ہوا۔ آخر میں آپ کو 2-3 چیزیں، 1 مئی کو خان صاحب نے جو چیزیں جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوئی، بنیادی 1 مئی کو خان صاحب نے یوم مزدور پہ ریلی لکھوائی۔ ریلی کا اب خان صاحب ٹریننگ دے رہے تھے فوجی علاقوں کے اندر عمارتوں کی طرف لوگوں کو مظاہرہ کرنے کی طرف لے جانے کی۔ خیر وہ زوم میٹنگز کے اندر کرتے رہتے تھے، وہ ایک لمز والا جانا کوئی جان شیر ہے جانا کوئی وہ گٹھا سا ابو داؤد ٹائپ جانا، وہ بھی انہوں نے رکھا ہوا تھا، ایک سلمان احمد رکھا ہوا تھا جس کا مجھے آج تک کرائٹیریا نہیں سمجھ آیا کیڑے پاسوں جانا سیاستدان ہے، وہ گلوکار جانا، وہ میٹنگ کے اندر بیٹھتا تھا۔ سارا زوم میٹنگز کے اندر موٹیویٹ کیا جاتا تھا ترجمانوں کو کہ میڈیا کے اندر کس طرح فوج کے خلاف، باجوہ کے خلاف آپ نے جناب کیا کیا باتیں کرنی ہیں، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا، خوف کے دروازے توڑ دو، سارا کچھ کرتے 1 مئی کو خان صاحب نے جی ریلی رکھوائی یوم مزدور کے بہانے، آرڈر دیا جی لیاقت باغ سے جاؤ صدر والے پاسے۔ ہمیں پتہ چلا، ہم نے جناب این ٹائم پہ رات کو میں نے راجہ بشارت صاحب اور باقی ٹیم کو جو ہمارے پارلیمنٹیرین تھے اعتماد میں لیا، ہم نے جگہ چینج کر کے شمس آباد پارک طے کروا دی، اور پھر وہاں جو ریلی ہوئی وہ ساری آپ نے دیکھی۔ خان صاحب کو برا لگا، خان صاحب نے 6 تاریخ کو دوبارہ ریلی لکھوائی اور میٹنگ اس سے 1 دن پہلے کی، اور ساروں کو کہا کہ ان کے ذہن میں ہے کہ وہ کچہری اور جی ایچ کے ساتھ ساتھ ہیں، انہوں نے کہا جی کچہری جانا ہے آپ نے، کچہری چوک۔ خیر جس دن ریلی تھی شاہ کی ٹالیاں پہ میں نے راجہ بشارت صاحب کو، باقی جازی خان صاحب، راشد حفیظ صاحب، ساروں کو ہم نے اعتماد میں لیا، ہم نے کہا جی کہ ہم نے پل مرید حسن کا پل کراس نہیں کرنا، ہمیں مزاج پتہ ہے، ہم نے ساری زندگی سیاست کی، ہمیں پتہ ہے کہ مواب کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا، مواب کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی، اور پھر جس طرح پچھلے 1 سال کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو بیرونی طاقتیں یورپ کے نمبروں سے، یو اے کے نمبروں سے، امریکہ کے نمبروں سے جو سوشل میڈیا میں چل رہا ہے، وہ میں پھر وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ساری چیزیں جو ہے وہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ساروں کو اعتماد میں لیا، اینڈ ٹائم پہ جب سارا جلوس آرگنائز ہو گیا، میں نے کہا جی ہم نے وہ پل کراس نہیں کرنا،
سارے اس بات پہ رضامند تھے سوائے واسق قیوم کے اور عمر تنویر بٹ اور آصف محمود. ان کو ڈائریکٹ میسیجز آتے تھے زمان پارک سے, ہم لوگوں کو نہیں آتے تھے ڈائریکٹ میسیجز. جلوس جب پہنچا ریالٹو چوک کے پاس تو میں جلوس کے قائدین ہم سارے جو اکٹھے کندھے سے کندھا ملا کے جا رہے تھے, میں ان میں سے نکلا اکیلا, اپنے 3 بندوں کو میں نے ساتھ لیا, بھاگا میں کوئی 500-600 میٹر آگے نکل گیا کہ میں پل کے پاس سے ہی پہلے میں نے اور میڈیا کو میں نے چلا دی کہ جناب ہم وہاں میڈیا ٹاک کریں گے, یہاں موجود ہے سارے گواہ جو ہے نا کہ میں نے اور ظریف صاحب بھی گواہی دیں گے, میں نے کہا میڈیا ٹاک ہم وہاں کریں گے اور وہاں ختم ہو جائے گا. میں پہلے ہی وہاں پہ پہنچ گیا, پھر وہاں پہ جو میں نے ساروں کو روک دیا, وہ آگے عمر تنویر بٹ لے کے بندے جا رہا تھا, میں نے کہا ادھر واپس آؤ. سرور خان صاحب اس بات پہ ایگری تھے کہ ہاں جی ادھر ہی میڈیا ٹاک کر لیں, بشارت صاحب کو بھی ایگری کیا ہوا تھا, وہ بھی سارے. ہم نے وہاں پہ میڈیا ٹاک کی, ختم. اگلے دن خان صاحب نے اسپیشل میٹنگ بلائی زوم پہ اور زرداری اور نواز شریف والی کی ساروں کی, اور ٹکا کے کی. تم لوگوں نے کچہری چوک کی طرف کیوں نہیں گئے, کس نے روکا, کون تھا, کیوں تھا, کیسے تھا. وہاں سے جو 1-2 یہ ایونٹ ہوئے. پھر 9 تاریخ کا ایشو ہوا. 9 تاریخ میں اللہ پاک کا کرم ہے, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, راشد شفیق, میں, راشد حفیظ اور جازی خان, ہم نے امیکیبلی لیاقت باغ سے لے کے ریالٹو چوک تک ایک بڑا پرامن طریقے سے, اور تھوڑا سا وہ جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی ادھر تک اپنا ایپیسوڈ کیا. لیکن وہی جو 3 بندے میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو انسٹرکشن ڈائریکٹ تھی. پھر جو ہوا رات کو, آدھی رات کو دوبارہ واسق قیوم صاحب کا میسج آ رہا ہے کہ فوراً جی پی او چوک پہنچیں. ویڈیو میسج, جی پی او چوک کتنی دور ہے. خیر میں نے اپنی ساری ٹیم کو منع کر دیا, میں رات کے ابھی شوق میں تھے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ کیا ہو گیا یہ. تو جناب یہ تو ہوا. اب اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے. سیاست میں نہیں چھوڑ رہا, گج وج کے اس پاکستان میں سیاست کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ. جیل ڈپارٹمنٹ کے اندر, ثقافت کے اندر, اطلاعات کے اندر, ڈی جی پی آر میں جو میں نے پرفارمنس دی ہے, میں دعوے سے کہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پنجاب کے اندر کسی منسٹر نے ایسی پرفارمنس نہیں دی. تو جب اللہ نے صلاحیت دی ہے ملک اور قوم کی اور اپنے حلقے کی عوام کی خدمت کرنی ہے, 2.25 ارب روپے کے ترقیاتی کام, 50 کے قریب ٹیوب ویل, ہر گلی, ہر سڑک, ہر کونا, ہر خدرہ اپنے حلقے کا. یہ مجھے کوئی عمران خان صاحب کی اسپیشل ہدایت پہ فنڈ نہیں ملے ہوئے تھے, یہ اپنی ایک بھاگ دوڑ تھی جس کی وجہ سے سارا کر کے ساری تو خدمت کرنی ہے اپنے شہر کی بھی, صوبے کی بھی اور پاکستان کی بھی. کس وجہ سے 12 تاریخ کو خان صاحب واپس آئے, 14 کو زوم میٹنگ ہو رہی ہے جی پہلی, 15 کو میں نے گرفتاری دی تھی. 14 کو زوم میٹنگ, ٹوٹل ہم 14-15 بندے تھے, اس میں سے 8-9 میرا خیال آفس کے تھے پی ٹی آئی کے, جو باقی پالیٹیشین ہم 8-9 تھے, فاروق حبیب, میں, عاطف خان, شاید اسد کیسر. خان صاحب نے پہلی انسٹرکشن دی کہ جناب کسی نے ڈیفینسو موڈ میں نہیں جانا اور کوئی مذمت نہیں کرنی, نو کی پہلی انسٹرکشن. پھر بیچ میں ہوتے ہوتے دوسری جو سب سے خطرناک انسٹرکشن دی, جس پہ میرا کان کھڑے ہوئے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں گرفتاری دے کے اگلے 15-20 دن مہینہ اندر چلا جاؤں, وہ اچھا ہے کہ بنسبت اس کے کہ اب اس فساد فی الارض کے اندر میں شامل ہوں. عاطف خان کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے کہا, اون اوتھ کہہ رہا ہوں, عاطف خان صاحب کو لے لیں ٹی وی چینل والے شام کو سارے ٹاک شوز میں, اسے کہیں کہ حلف دے کے جنہیں کہے کہ میں بات غلط کر رہا ہوں. عاطف خان کو کہا کہ عاطف, وہ کے پی کے صدر ہے میرے خیال, کل مولوی فضل الرحمان آ رہا ہے, آج ٹویٹ کرو سارے کہ ہم پورے پاکستان خصوصاً کے پی کے میں مولوی فضل الرحمان کے مدرسوں کے باہر مظاہرے کریں گے. بیرونی ایجنسیوں کا سب سے بڑا ایجنڈا جو تھا, جس کو پروان چڑھانے کے لیے شام, یمن, لبنان, عراق کے ملک میں خانہ جنگی لے کر آؤ, میں نے اسی وقت ہاتھ کھڑا کیا. میں کہا خان صاحب ایک منٹ بات سنیے. خان صاحب, ہاں جی فاروق, جو فاروق, ہاں میں, ہاں
جو جس نے سارے، میں نے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کہا خان صاحب میری بات سن لیں، میری بات سن لیں. پچھلے 1 سال کی طرح حسب سابق حسب سال نے بولنے دیا. میں نے اسی وقت میٹنگ سے میں لیو ہوا، 6:30 بجے میٹنگ تھی 14 تاریخ کو. میں نے فیصلہ کیا کہ یار میں عزت رکھ لوں، میں نے بڑی قربانی دی اپنی سوچ اور فہم اور اپنی آئیڈیالوجی کے برخلاف پچھلے کئی ماہ سے. اب یہ جو چیز ہونے چلی جا رہی ہے یار میں اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. آگے 9 مئی والا ہضم نہیں ہو رہا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں کل قربانی دوں گا. اس میں بھی وفا کی، پاکستان کا جھنڈا لے کے گیا اور نعرے لگائے ان کے، لیکن پاکستان کے جھنڈے کے ذریعے سے میں نے اس کو میسج دیا کہ یار پاکستان سے آگے کچھ نہیں ہے. سب کو دیا، اپنوں کو، غیروں کو، شریکوں کو، ساروں کو دیا کہ پاکستان سے آگے کوئی نہیں ہے. یہ جو چیز ہوئی، پھر درمیان میں کل جب ہوا میں نے پوچھا اپنے بھائیوں سے، باقیوں سے، جب میری ضمانت ہوئی وہ ملنے آئے. امریکہ کے خلاف سائفر کی بنیاد پہ ہمارے دل، میرے ساتھ تو اس فرام ڈے فرسٹ اس پارٹی میں زیادتیاں تھیں. جس دن میں نے پارٹی جوائن کرنی تھی 16 سال پہلے، اسی عامر کیانی کے کہنے پہ اینڈ ٹائم پہ اس دن میں نے 500 بندہ سابق ایم پی اے اپنے گھر اکٹھا کیا ہوا. عامر کیانی نے منع کیا، خان نہیں آیا، میری ٹکے آنے کی عزت نہیں رہی. میں نے اپنی عزت بچائی، 500 بندہ گاڑیوں میں بٹھایا، دفتر میں جا کے مجبوری پریس کانفرنس پکڑ کے، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اپنی کوئی، میں شامل ہوا. اس دن سے لے کے آج تک جو ہوتا رہا، وزارتوں سے اتارتے رہے، کوئی ڈھنگے طریقے سے ذلیل کرتے رہے، عہدوں سے اٹھاتے رہے، سب کچھ برداشت کیا 16 سال. ابھی بڑی لمبی داستان ہے 1 سال جو جاتی ہے، جو پھر کسی موقع پہ سناؤں گا میری فیملی کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن میں نے امریکہ کے ساتھ جو تھا سارا سلسلہ، اس کی بنیاد پہ ہمارے دل، وہ ہمارے لوگوں کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، میرا ہارڈ ویئر ہے P+، پاکستان پلس. ہم نے تو وہ امریکہ کے ساتھ جو کیا، خان کے ساتھ وہ لہرایا، رجیم چینج آپریشن، سائفر، سازش، ہم تو وہ ولولہ لے کے ساتھ. خیر 3-4 مہینے بعد ہی اس کو بیک آؤٹ کر دیا گیا، ایک یہودی کمپنی کو ہائر کر کے، جو لابنگ شاپنگ، خیر اس کو بھی ہضم کرتے رہے. چلو یار انٹرنیشنل پالیٹکس. پھر زوم میٹنگز کے اندر پراپر انسٹرکشن دی جاتی تھی، اب امریکہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. وہ بھی سنتے تھے، وہ بھی کہتے تھے چلو یار ساری چیزیں چلتی ہیں، سارا ہوتا رہا. ابھی وہ پہلا وہ میں نے اپنے ٹویٹ کے حوالے سے مجھے شوق تھا یار اتنی قربانی دی ہے، چلو خان تو فیاض چوہان کا نام لے کے تو کہہ دے گا یار اس کی بڑی قربانی ہے میرے لیے، میرا کارکن ہے، میرا میڈیا ایڈوائزر ہے. جب وہ ایک دھچکا لگا، ساتھ لگا جناب وہ 70 امریکی کانگریس مین جناب وہ لابنگ کر رہے ہیں جناب اب ہمارے لیے. پھر وہ زوم کی ایک آڈیو لیک کسی نے بتائی، سنائی، اس پہ بھی حیرانگی. یہ ساری چیزیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں، مجھے کوئی کہ یار تیرا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے. 25 سال سے وحید حسین صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، اینکر ہیں، صحافی سارے جانتے ہیں. وہ ارشد انصاری صاحب ابھی یہاں سے چلے گئے، لاہور پریس کلب کے صدر. پنڈی کے سارے جانتے ہیں، تمام اینکرز جانتے ہیں، پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جانتی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے ایم پی جو پچھلے 13 سال سے ٹاک شوز میں بیٹھتے تھے، پچھلے 4-5 سال سے تو میں نے سولو پروگرام کرنا شروع کیا، اس سے پہلے جو بیٹھتے تھے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا تھا، سب جانتے تھے. میرا ہارڈ ویئر P+ اور فوج پلس ہے. فوج سے جو محبت ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے، میں ایک جماعت اسلامی کے جو ایک پروسیس سے نکل کے آیا ہوں، میں اپر مڈل کلاس، پڑھی لکھی اپر مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے، فرام پچھلی کچھ 4-6 نسلوں سے. وڈیرے اور جاگیرداری اور سرمایہ داری سے مجھے سخت نفرت ہے، اسپیشلی سیاست کے اندر اگر کی جائے. میرا یہ ایمان ہے، جو انسانوں سے ڈسکشن ہوتی تھی، بیٹھے ہوئے بھائی صاحب بھی یہاں پہ بڑا مجھے کرٹیسائز کرتے تھے کہ جناب کیا یار اپنے آپ کو ایک سائڈ پہ جناب لگا دیتے ہو جناب فوج کی محبت میں اور اس میں اور فلاں. میں کہتا تھا یار مجھے صرف اس چیز کا دکھ ہوگا جس دن میرے پہ ٹیگ لگے گا میں را کا ایجنٹ ہوں، میں CIA کا ایجنٹ ہوں، میں موساد کا ایجنٹ ہوں، میں MI6 کا ایجنٹ ہوں. میں نے انڈین چینلز میں بیٹھ کے پچھلے 7 سال میں نے پاکستان کی اور پاک فوج کی جنگ لڑی. اور آپ یقین جانیں 1 مئی سے لے کے 9 مئی تک
फिर 9 मई से लेकर 15 मई तक मुझे कम से कम 35 दफा इंडियन चैनल के फोन आए, कुछ 6-7 चैनलों के। अर्नाब गोस्वामी की प्रोड्यूसर ने भी फोन किया कि सर हमने आपको लेना है। यकीन जाने मेरा एक ही जवाब था कि ये हमारी मुल्क का इंटरनल मसला है। मैं मुल्क दुश्मन और इंडिया के चैनल में बैठ के अपने मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स पे डिस्कशन नहीं कर सकता। खुदा की कसम 14 तारीख को अर्नाब गोस्वामी की जनाब प्रोड्यूसर, और वो किसी ने टेप भी किया होगा क्योंकि वो डायरेक्ट आता है +91 के नंबर पे जो ना, एजेंसियों ने किया होगा, मुल्की गैर मुल्की सारों ने। मैंने कहा सॉरी, मैं मुल्की मामलात को जो ना इंडिया के चैनल्स में मैं नहीं कर सकता। मैं अभी बस आखिरी बात कर रहा हूं। तो आखिर में जनाब मैं अपनी उस आइडियालॉजी पे कायम हूं। इंशाअल्लाह सियासत करेंगे, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह जो हालात बनेंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब से मैं आज से 6-7 दिन बाद जाके उनसे भी मुलाकात करूंगा। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे और एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। क्या मुस्लिम नाकद अब्बासी, वासिफ कीरूम और उमर, ये तीनों लेके गए क्राउड GSU गेट पर और इन्होंने वहां पर लोगों को, और फिर वहां से गायब हो गए। आप तस्दीक करते हैं कि इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन थी? इनको डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती थी क्योंकि हमें वो इंस्ट्रक्शन नहीं मिल सकती थी। उनको पता था कि यार ये वो नहीं है। हाँ जी, आपने एक तो तहरीक इंसाफ को छोड़ा है, साथ ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे इमरान खान के खिलाफ वादा गवाह जो है वो आप बन रहे हैं ताकि उनके खिलाफ आर्मी। और साल तो मनु पूछा नहीं उन्हें, मैं केड़ा वादा गवाह पढ़ना यार, छोड़ दे वादा। देखो एक बात ज़हन में रख लो, खान साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है। मुझे दुख ये है कि खाकसार तहरीक बना दी उन्होंने PTI को। जैसा खाकसार तहरीक नाकाम हुई, PTI भी जो है वो खाकसार तहरीक का जो है ना, मैं अभी अंदर को 28-29 किताबें पढ़ के आ रहा हूँ 8 दिनों में, ठीक है जी। उसमें भी खाकसार तहरीक को भी बड़ा हमने मुताला किया। कोई किसी किस्म का ना वादा माफ गवाह बनने की ज़रूरत है, अपनी सियासत करनी है और मुल्क की मोहब्बत में करनी है, और जिनके खिलाफ करनी है उनके हवाले से भी मैंने बता दिया कि जो जद्दोजहद कर रहा हूँ पिछले 44 साल से जिन लोगों के खिलाफ, इंशाअल्लाह एज इट इज़ उनके खिलाफ जारी रहेगा। जाहिद फारूक मलिक साहब, एक मिनट दोस्त जाहिद फारूक मलिक साहब, एक मिनट साहब। ये बिलाशुबा हर एक बंदे का अपना हक है कि वो सियासत में जहां भी वो चाहे वो पार्टी छोड़े, किसी पार्टी को ज्वाइन करे। पहले भी आपने जमात साहब छोड़ के आए, लेकिन एक चीज बता दें, अब 2-3 दिन से हम ये देख रहे हैं जेल से निकलते ही डायरेक्ट आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या 1-2 दिन का मौका भी नहीं देते वो आप लोगों को कि भाई आप जारी करो? अच्छा, मैं सच्ची बात बताऊं कि जी तो ये चाहता था कि 15 तारीख को मैंने अंदर सोचा कि मुझे गिरफ्तारी देने के बजाय जब वो 14 की जूम मीटिंग के अंदर जो 2 चीज़ें मैंने सुनी तो मुझे अगले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देनी चाहिए थी। लेकिन मैं फिर भी शर्मो हया के अंदर मारे गए कि चलो। हाँ जी, चोई सर। राना एक मिनट सर, राना साहब एक मिनट। चलो यार अभी छोड़ लो यार, एक मिनट सुन लो जी, मैं बताता हूँ। अच्छा सुन ले। अच्छा ये उन्होंने सवाल पूछ लिया, चलो मैं जवाब दूँ। भाईजान अभी हालात के मुताबिक सारी चीज़ें तय करेंगे। हालात आपके सामने अगले 1-2-3 महीनों में सारे की सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और उसके मुताबिक फिर अगला फैसला करेंगे। जी राना साहब। जी फैयाज साहब, आप यहाँ पर जो कहानी सुना रहे हैं, बाहर जब हम बैठे थे इस हाल के बाहर बैठे थे तो वहाँ पर तो आप कुछ और कहानी सुना रहे थे PTI छोड़ने की। आप तो कह रहे थे कि पुलिस ने आप पर तशद्दुद किया और इस वजह से आप तो PTI छोड़ने पर मजबूर हुए, लेकिन यहाँ पर आप फौज की मोहब्बत और पाकिस्तान की मोहब्बत की कहानी सुना रहे हैं। हाँ जी, जितने दोस्त बैठे हैं जी, आप बताएं मैंने बार कौन सी ऐसी आपकी कहानी कैमरे के सामने कुछ और क्यों होती है, कैमरे के बगैर कुछ और क्यों होती है? आपने सवाल पूछा, आपने एक सुराग रसा सहाफ़ी की तरह कोशिश की कि थोड़ी सी पैनिक क्रिएट की जाए। वो सारे बैठे हुए हैं, उनमें से कोई बताया कि मैंने कोई ऐसी बात की हो। मैंने ये बार बार जो मुझे करीबते थे मैंने कहा यार अंदर जाके सारी स्टोरी सुना। भाईजान आपकी जरूरत है, आप इससे जो
اس کے بعد آپ کس کو گھوم پھر چھوڑ رہے ہیں؟ سوال یہ کہ پھر عمران آپ خان کو نقصان جو ہے پارٹی کو کس نے پہنچایا؟ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ نقصان فواد چودھری، شہباز گل، شیری مزاری، عالیہ حمزہ، مسرت جمشید اور جناب علی امین گنڈا پور، مراد سعید، یہ سارے وہ لوگ ہیں. کیوں؟ ان کو خان نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا. جب خان نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا تو ان کا فرض بنتا تھا کہ ان کو ایڈوائز دیں اچھی. ہمیں تو 1 سال میں 5 منٹ کی ملاقات ملی، 1 سال میں، اور زوم میٹنگ کے اندر 1 منٹ سن لو یار، سن لو 5 منٹ کی ملاقات، اور باقی ان کو ہر روز 5 10 گھنٹے ملتے تھے. مجھے اگر عمران خان صاحب اتنا ٹائم دیتے تو خان صاحب کو اچھی طرح پتا ہے فیاض چوہان ہمیشہ وہ بات کہتا ہے جو ان کو سننی چاہیے، یہ وہ نہیں کہتا جو یار شاکر آصف بشیر چھوٹے بھائی سارے کو جواب دیں گے، سب کسی کا سوال رہے گا نہیں، دے گے جواب. یہ ڈور بند کر دو یار، ٹوٹی لگا. آپ کی پارٹی کے اندر آپ کی ایک پریویلیج کی اپلیکیشن تھی آگے پہ آپ کے ساتھ کچھ زیادتیاں بھی ہوئی، تو بہت سارے لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے لیکن انہوں نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ جماعت سے جا رہے ہیں. آپ اتنے جذباتی ہو، اپنی جماعت اسلامی بھی بہت جذباتی انداز میں چھوڑی تھی، اب بھی آپ جا رہے ہیں تو سیاست میں تو دروازہ بند کر کے نہیں. میں نے اللہ پاک کے کرم سے کوئی عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر، ان کی لائف کے اوپر، ان کی پرسنل لائف کے اوپر میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی. میں نے تو پولیٹیکل باتیں رکھی ہیں. جی اچھا چوہان صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، جن 500 لوگوں کے ساتھ آپ تحریک انصاف جوائن کر رہے تھے، کیا آپ نے ان کو اعتماد میں لیا پارٹی چھوڑتے وقت؟ کیونکہ اب جو ہلکے کی سیاست ہے وہ تو آپ نے کہا سیاست نہیں چھوڑ رہا. اور دوسرا کوشچن یہ ہے تحریک انصاف کے اوپر جو مشکل وقت آیا، آپ بنیادی طور پہ آپ نے تو کہا عمران خان کو کس نے نقصان پہنچایا، تو تحریک انصاف پہ اتنا مشکل وقت آیا کیوں بنیادی طور پہ آپ کی نظر میں؟ تو میں بتا دیتا ہوں بنیادی طور پہ عمران خان صاحب، یہ ابھی آج تک یہ پہلی آخری پریس کانفرنس نہیں ہے نہ کوئی آخری میڈیا ٹاک ہے. 1 منٹ سن لو یار، تسلی رکھو یار، حوصلے نہ کہتے رات 12 بجے تک اتنے بیٹھا رہا گا، ٹھیک ہے نا، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا 2 سوال تو پھر آپ طے کر لیں 2 سوال آخری جو ہے بات جواب دینے دیں. ایک جواب دے لیں، آپ سب سوال کیجیے گا بے فکر ہو. دیکھیں میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ خان صاحب نے جب فوج کو ہدف تنقید بنا کر ریاست سے ٹکرانے کی پالیسی بنائی، لوگوں کی ذہنی آبیاری کرنا شروع کی، جو میں نے آپ کو بتا دیا، میں آئی وٹنس ہوں. مہینے کے اندر 10 اگر یا 8 زوم میٹنگز ہوتی تھی، ہم اس میں بیٹھے ہوتے تھے، سنتے تھے، دیکھتے تھے. یہ جو ٹریک اختیار کیا اور جن لوگوں نے ٹریک پہ چڑھایا وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، تو وہ ذمہ دار ہے. ایک بات سن لیں، سب کے جوابات دے کے جائیں گے. شاکر آپ کرو. آپ نے 3 نام لیا، اسد عمر، شاؤن قریشی اور سبیل سیاسی. کیا سب نے ان کو پی ٹی آئی کے اندر نئی جماعت یار پی ٹی آئی نہیں، دیکھو ہم نے ضائع نہیں کرنے دینا اس فکر کو اور سوچ کو کہ جو ہم اس پی ڈی ایم حکومت کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں. اس اسٹرگل کو ہم نے اب جناب 9 مئی کے بعد تو بڑے عجیب و غریب حالات ہیں، اور اس وقت ہزاروں خاندان تباہ ہوئے ہیں، ہزاروں خاندان. آپ کی سوچ سے باہر ہے کہ اس وقت جو خاندان تباہ ہوئے ہیں. عورتیں، میں ایک شبانہ فیاض خاتون ہے، انتہائی رسپیکٹیبل، وہ بیچاری جذبات پہ آ گئی، لوگوں کے ذہن بنے ہوئے تھے. وہ جی ایچ کیو جا کے وہاں پہ بیوقوف خاتون، کیا اس کو سمجھ کہ یار تو 75 سال کی عمر میں گھر تباہ ہوا ہوا لوگوں کے، ناروں کی جناب آڑ میں لوگ چلے گئے. آپ مجھے ایک چیز بتائیں نا، آپ سارے یہاں پر بیٹھے ہیں، کرنل شیر خان کا جناب مجسمہ توڑنا، کیا آپ کا دل نہیں دکھے گا؟ وہ ایم ایم عالم کہ جو میں نے ساری زندگی اپنی تقریروں میں ایم ایم عالم کو موضوع بنا کر اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس کے اندر نوجوانوں کے دلوں کو گرماتا تھا، اس کا وہ طیارہ کہ جو انڈیا کی غلیظ فوج جو ہے اور فضائیہ وہ نہیں تباہ کر سکی، اس کو ہم نے تباہ کر دیا. ٹھیک ہے نا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر
हाँ जी प्लीज। अच्छा, हाँ जी चौधरी साहब, जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब की डायरेक्ट हदायत पर मुस्लिम पीटीआई लीडर्स ने एहतजाज किया, तंजीमात पर हमला किया, अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, क्या आप समझते हैं कि इमरान खान मुल्क दुश्मन? ओ यार नहीं, देखो वो बात मुल्क दुश्मन की नहीं है। इमरान खान साहब के ऊपर हुकूमत से उतरने के बाद नफरत, इंतकाम और गुस्से की सियासत जो है वो गालिब आ गई। बस आप ये सर बताइए, एक मिनट। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।